اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یوٹیوب چینل ہے لرننگ فار آل LFA، سیکھنا سب کے لیے، اور تعارفی ویڈیو کے بعد یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے کہ تعلیمی معاونات، ٹیچنگ لرننگ ایڈس۔ وہ ٹیچنگ لرننگ ایڈس، ان کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور یہ کس طرح سے ہم بلا لاگت یا بہت ہی کم لاگت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان معاونات کی فہرست کی طرف آئیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک مختصر سا تعارف کروا دیا جائے۔ ویسے اس کی باقاعدہ طور پر ایک فہرست جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وائٹ بورڈ پر بھی اس کے کچھ فہرست نظر آ رہی ہے، اور اس وائٹ بورڈ کی مدد سے ہم نے آپ کو ایک فہرست آپ تک پہنچانی ہے۔ لیکن اس فہرست کے پہنچانے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور آخر کار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخر ضروری ہی کیوں ہے، کیوں ہمیں ان کی ضرورت ہے، کیوں معاونات کی ضرورت پڑتی ہے، اور کہاں پر یہ استعمال ہوں گی، کیسے استعمال ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے۔ اب اس میں ہمارے جو اسکول اور کالج ہیں وہ دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، اس میں اور ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں تو پھر لائک کریں، اور اگر لائک کریں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اور اگر یہ مفید ہیں تو ان سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دیکھیں کہ انسان کو بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیشہ جو ہے وہ رہتی ہے۔ ہمیشہ ہم رہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے سے اچھا کام کریں، کوئی ایسا کام کریں جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ بھی اس تلاش میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ماہر نہیں ہوں، کسی چیز کا ماہر نہیں ہوں۔ ہاں، ایک سنجیدہ طالب علم ضرور ہوں، اور یہ سنجیدہ طالب علم ہونا میرے لیے ایک افتخار کی بات ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ میں ایک سنجیدہ طالب علم کیسے بنا۔ میں نے آپ بیتی جس کا عنوان ہے نگہبانی ریت کے گراؤندوں سے، اس کے صفحات 459 اور 460 پر یہ تحریر کیا ہے کہ جب میں نے وہ ایز بیک ایز 1964 پنجاب یونیورسٹی میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ سے MA ریاضیات مکمل کیا، تو میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں اب ریاضیات کا ماہر ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ MA میں M جو ہے وہ ماسٹر کے لیے ہے، اور ماسٹر کے ایک معنی ماہر کے بھی ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ کہ میری تعیناتی مرکز توسیع تعلیم میں لاہور میں ہوئی، اور یہ جو اب ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے، یہ مرکز اس وقت جو ہے پرائمری سے لے کر کالج کے اساتذہ، پروفیسرز تک اور ایڈمنسٹریٹرز کو ٹریننگ دیتا تھا، اور میں چونکہ بنیادی طور پر اس وقت ریاضی کا طالب علم تھا، اور اس لیے میرا کام تھا ریاضی کے متعلق بات چیت کرنا۔ اب جب مرکز میں جب اساتذہ کو مجھے پڑھانا پڑا تو عقدہ یہ کھلا کہ میں جو اپنے آپ کو ریاضی کا ماہر سمجھتا تھا، ماہر تو اپنی جگہ پہ رہا،
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے دماغ کا خلل تھا کہ میں اپنے آپ کو ماہر سمجھ بیٹھا، اور اس طرح پہلے کی طرح اس نتیجے پر پہنچا کہ ماہر تو کجا، اگر میں ایک اچھا طالب علم بھی بن جاؤں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اسی طرح میں نے اپنی آپ بیتی کے صفحہ 194 پر لکھا ہے کہ کس طرح پھر اس مقصد کے لیے مرکز توسیع تعلیم میں رہتے ہوئے تدریسی کٹ، یہ عنوان میں نے وہاں پہ جو دیا ہے وہ ہے کہ تدریسی کٹ بچوں کو شامل کر کے عملی تدریس کا مظاہرہ، چنگاری سے ایک علاوہ۔ وہ علاوہ کیسے بنا کہ کسی مضمون اور بطور خاص ریاضی کو پڑھانے کے لیے ہمیں اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اور اسے عام فہم بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی عملی شکل بھی بتائی جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب جہاں مختلف کورسز میں جو اساتذہ آئیں گے، اگر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ پھر جو کام آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کی عملی شکل دینے کی صورت ہوگی کیا، تو یہ اس چیز کے لیے میں نے ادھر ادھر سے بہت ساری بلا لاگت چیزیں جو ہے وہ حاصل کیں، جو کہ مجھے مرکز توسیع تعلیم میں ان کے مختلف جگہوں سے ملی، مختلف کمروں سے ملی، اس کے سٹور سے ملی۔ جو بیکار پڑی ہوئی تھی میں نے ان کو اٹھایا اور اس کے لیے مختلف اس سے گیجٹس بنائے جو ریاضی کی تدریس میں عملی طور پر کام میں آ سکتے تھے۔ وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی کٹ تیار ہو گئی۔ میں نے فوٹو اسٹیٹ کا ایک ڈبہ لیا اور اس میں ان ساری چیزوں کو رکھ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ یہی کام جو ہے وہ دوسرے جو سبجیکٹس پڑھانے والے تھے ان کو بھی کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر آگے جب چلے تو یہ چنگاری سے علاوہ اس طرح سے بنا کہ اس سے ایک نیشنل ٹیچنگ کٹ تیار ہوئی، جسے کہ پاکستان کے سارے اسکولوں میں جو اس وقت اسکول تھے اس میں بھیجا گیا۔ یہ تھا ایک چنگاری سے ایک علاوہ کا مظاہرہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے نا، میں نے اسی طرح سے صفحہ 576 جو ہے میری آپ بیتی کا، اس پر میں نے لکھا ہے کہ ٹیکنالوجی جس میں کہ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، مگر ہمارا تعلیمی نظام اور تربیت طفلاں اس کا کیا صورتحال ہے؟ وہاں رٹا ہے یا تفہیم ہے؟ سمجھ کر پڑھاتے ہیں یا صرف پڑھاتے ہیں کہ رٹا لگا لو، یاد رکھ لو اور نمبر حاصل کر لو؟ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ اور موبائل پر ساری دنیا کا علم جو ہے ہمارے ہاتھ کی ایک ہتھیلی پر آ گیا، بلکہ میں نے تو دونوں ہاتھ کیا، اصل میں تو ایک ہتھیلی پہ آ گیا کہ آپ نے موبائل لیا، اس ہتھیلی پہ رکھا اور جو چیز بھی آپ اس میں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت کرنی ہے۔ والدین کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانے پڑے گی اور اساتذہ کو اپنے پڑھانے کے طریقے میں جو ہے تبدیلی لانے پڑے گی۔ تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ رٹے کا سہارا لے رہے ہیں، بچوں کا ہدف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا رہ گیا ہے، یعنی گویا تعلیم جو ہے وہ صرف نمبر حاصل کرنا اور بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے تک محدود رہ گیا ہے، جس کو ہم صحیح علم کہتے ہیں وہ علم کہیں پیچھے رہ گیا۔ میں نے اپنی تعارفی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ سب علم ہے۔ کائنات کی ہر شے قاعدے اور قوانین کے تحت یعنی لاز کے تحت، اصولوں یعنی رولز کے تحت کام کرتی ہے۔ ان لاز اور رولز کا جاننا یعنی نوئنگ دیم، اور پھر فرسٹ آف آل ٹو ڈسکور دیم، کہ ان کا دریافت کرنا اور ڈسکور کرنے کے بعد ان چیزوں کا جو چیزیں دریافت ہوتی ہیں ان کو نام دینا، ان کے لیے ٹرمز استعمال کرنا،
ٹرمینالوجی کا وجود میں لانا اور ان ناموں کے لیے ٹرمینالوجی کے لیے علامتیں قائم کرنا، یہ سب جو ہے وہ ہماری اس سائنس کا حصہ ہے۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے وہ صرف چیزوں کو رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس سائنس کا حصہ ہے۔ سمجھ کر پڑھانے اور پڑھنے کے لیے، جسے کہ ہم لرننگ ود انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، کمرہ جماعت کے ماحول کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو اپنی ہی تخلیق کردہ اشیاء کی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 88 الغاشیہ آیات 17 تا 20 یا 17 تا 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت متذکر۔ دیکھو کہ کس طرح اونٹ کو پیدا کیا گیا، ذرا اونٹ کی خلقت پر غور کرو کہ اسے کس طرح سے پیدا کیا گیا۔ یہ آسمان جو ہے اسے کیسے بلند کیا گیا، ان پہاڑوں کو کیسے زمین میں گاڑا گیا ہے، نصب کیا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے، اور اس زمین کو کس طرح سے بچھایا گیا ہے۔ یہ سب جو ہے تمہارے لیے نصیحت کا، تمہارے لیے سوچنے کا ذریعہ ہیں، ان کے اوپر غور کرو، فکر کرو۔ چونکہ اس وقت عربوں کا ایک ماحول تھا، اس میں اونٹ تھے، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، زمین پر رہتے تھے، آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے تھے، تو انہیں چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں جن چیزوں سے وہ مانوس تھے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ طالب علم بھی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کی اشیاء کو استعمال کر کے ہم پریکٹیکل ورک جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کو اسی طرح وہیں تو نہیں کھڑے رکھنا ہے، اسے آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد کرنا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ماحول کی چیزوں کے استعمال سے ہم جدید ترین ماحول کی طرف انہیں لے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر جب بھی عملی کام اور تعلیمی معاملات کی بات ہوتی ہے تو وسائل کی کمی کا رونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کافی حد تک درست بھی ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں تو یہ بہت ہی زیادہ درست ہے۔ اس کے لیے اساتذہ کے تربیت کے جو ادارے ہیں وہ بھی کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام طور پر جن معاونات کا ذکر کرتے ہیں وہ سلائیڈ ہیں، سلائیڈ پروجیکٹرز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ماڈلز ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی بڑی بڑی اشیاء کے نام لیے جاتے ہیں، اور جن سے لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت ہی وسائل درکار ہوں گے۔ اب نہ وسائل ہوں گے اور نہ ہی اساتذہ جو ہے وہ کوئی عملی کام کریں گے۔ اب ایک بات اور وہ بہت ہی اہم ہے۔ اب عملی کام سے مراد یہ بھی نہیں ہے جیسا کہ سائنس کے مضامین کو پڑھانے کے لیے عملی کام کروائے جاتے ہیں۔ وہ کیسے کروائے جاتے ہیں کہ پہلے سائنس کو پڑھاتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرواتے ہیں، رٹا لگواتے ہیں، اور پھر پریکٹیکلز کے امتحان کی تیاری کے لیے پریکٹیکلز الگ سے کروائے جاتے ہیں، یعنی تھیوری الگ اور عملی کام الگ۔ تو یہ بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا مقصد ہے؟ یہاں کمرہ جماعت کو عملی شکل دینے کا مطلب ہے کہ ہر مضمون کے ہر سبق کو جہاں جہاں جس لیسن میں عملی کام کی ضرورت ہے وہ عملی کام اسی وقت اس کے ساتھ ہی کروایا جائے۔ اس کے لیے اگر ہم سیکھنا چاہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ از اے فادر آف مین، ہم اگر غور کریں تو بچوں سے کئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اب یہاں آئیے ذرا بچے سے سیکھتے ہیں۔ گھروں میں ہم بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بچہ گھر سے سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے وہ اسے ٹٹول کر الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، چیزوں کو کھولتا ہے،
توڑتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر جوڑتا ہے، یعنی سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، یہ چیز کیسے بنی ہے، کیوں کر بنی ہے، کس شے سے بنی ہے، اس کا استعمال کیا ہے، میں اسے کیسے استعمال کرتا ہوں، یہ کہاں سے آئی ہے۔ جب اسکول میں آتا ہے وہی بچہ تو اس کے اس تجسس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے بڑھاوا دینا چاہیے۔ وہ بھی ایک ننھا سائنسدان ہے، لٹل سائنٹسٹ۔ تو جو اشیاء، اور وہ ایسا ننھا سائنسدان ہے، لٹل سائنٹسٹ ہے، جو اشیاء اور ان کی ماہیت یعنی ان کی نیچر اور سبسٹنس کو ڈسکور کرنا چاہتا ہے، دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اس دریافت کے لیے اس کے ٹولز کیا ہیں؟ سب سے بڑا ٹول دماغ استعمال کرنے، چیزوں کا مشاہدہ کرنے یعنی آبزرویشن، ان چیزوں کا، ان اشیاء کا، اپنے ماحول کا تجزیہ کرنے یعنی انالیسس، اور اس انالیسس اور آبزرویشن کی مدد سے نتائج اخذ کرنا یعنی ڈرائنگ ریزلٹس، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ تو ان سب مراحل کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تعلم یعنی ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے لیے بھی آلات کی ضرورت ہے، جنہیں ہم عام طور پر معاونات یا ایڈز کہتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے بلا لاگت چیزیں اکٹھی کرنا یا بہت ہی کم لاگت والی چیزیں استعمال کرنا۔ جب یہ سب علم ہمارے ارد گرد ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ارد گرد ہے، اسی کو ہم نے سیکھنا ہے اور اس چیزوں کو نام دینا ہے، ٹرمینالوجی کریٹ کرنی ہے، سمبلز کریٹ کرنے ہیں، تو پھر ہم وہی چیزیں استعمال کیوں نہ کریں جو ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ میں اپنے گھر میں اور پھر میرے گھر میں جو کام کرنے والے کاریگر ہیں ان کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اور وہ طلباء و طالبات جو میرے ساتھ کسی کانٹیکٹ میں آتے ہیں، میں ہر ایک کو، جو بھی مجھ سے ملتا ہے تو میں ہر ایک کو کہتا رہتا ہوں کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ کسی چیز کو بیکار سمجھ کر مت پھینکو۔ بظاہر بیکار سے بیکار نظر آنے والی چیز جو ہے اس کو بھی مت پھینکو، بلکہ اسے سنبھال کے رکھو۔ عین ممکن ہے کہ وہ کسی وقت آپ کی کسی ضرورت میں، کسی کام میں استعمال ہو جائے۔ اور میں اسی طرح سے کئی چیزیں سنبھال کر رکھتا رہتا ہوں، اور میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں جہاں میں نے اس طرح سے بیکار چیزیں جو سنبھال کر رکھی تھیں ان کو استعمال کیا، مگر ظاہر ہے کہ یہاں اس کی تفصیل میں جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا۔ میرا چونکہ یہ یقین ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے اور ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی وقت استعمال کی جا سکتی ہے، اسے اپنے کام میں لایا جا سکتا ہے، تو اسی یقین پر مبنی میں نے ایک فہرست تیار کی ہے جو یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک نمونے کی فہرست ہے۔ میری لکھی ہوئی کتاب، جس کا ذکر پہلی ویڈیو میں بھی کیا گیا ہے اور جو دستیاب بھی ہے، جو حاصل بھی کی جا سکتی ہے، کھیل کھیل میں تعلیم اس کا نام ہے، اس میں معاونات کی ایک لمبی فہرست دی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہم چیزیں جن کا نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بظاہر بیکار یعنی ویسٹ، یہاں تک کہ ردی کاغذ، لفافے، سرکنڈے، تیلیاں، درختوں کی شاخیں، پتے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح تصاویر یعنی پکچرز، اور یہ پکچرز کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ کسی اخبار جو کہ ردی میں پھینک دیا گیا ہے، رسالے جو ردی میں پھینک دیے گئے ہیں، ان سے لے کر جمع کر سکتے رہتے ہیں۔ بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی تصاویر جمع کرتے رہیں۔ یہ تصاویر کن کی ہو سکتی ہیں؟ مختلف انسانوں کی، جانوروں کی، درختوں پودوں کی، پرندوں کی، اجرام فلکی کی، پودوں کے پتوں کی، سبزیوں، پھلوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی تصاویر ہو سکتی ہیں۔ میلے، جلوس، ہجوم
زمینی، آسمانی، سمندری مخلوق کی تصاویر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف تصاویر اور انہی کا جو ہے ہمیں مختلف مضامین میں مختلف طرح سے واسطہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں گھر میں موجود اشیاء، ان کو اگر والدین گھر پہ پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ گھر میں موجود اشیاء کا اپنی ٹیچنگ کے دوران حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسکول اور کالج میں موجود اشیاء، طلباء اور طالبات کے بیگ میں موجود اشیاء، وہ بیگ کیسا بھی ہو، دیہاتی طالب علم کا بیگ ہو یا کسی شہری طالب علم کا بیگ ہو، تو اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کتابیں ہوتی ہیں، کاپیاں ہوتی ہیں، پینسل، قلم، چلو تختی اور سلیٹ صحیح وہ بھی ہے، اسی طرح سے ربڑ ہے، پینسل تراش ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بیگ کا اور تقریباً ہر طالب علم کے بیگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ تصاویر یا ماڈلز، پکچرز اینڈ ماڈلز جو طلباء خود اساتذہ کی نگرانی میں تیار کر سکتے ہیں، اور یہ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ مٹی سے، کاغذ، شاخوں سے، پتوں سے، مختلف بیجوں، پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں سے، پلاسٹسین سے یہ تصاویر اور ماڈلز بنائے جا سکتے ہیں جو کہ مختلف عملی کاموں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف سکیلز کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً عام باٹ جو ہے اور عام ترازو جو ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ترازو جو ہے وہ بازار سے لینے کے علاوہ ہم مختلف بیکار اشیاء سے ترازو خود بھی بنایا جا سکتا ہے، اور پتھر، روڑے، ڈھیلے وغیرہ جو ہیں وہ باٹ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سائنس میں جو ہے اسپرنگ والا جو ترازو ہوتا ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نیوٹن لگے نشانات والا اسکیل جو ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ اسکیل بھی تقریباً جو ہے وہ خود بنائے جا سکتے ہیں ان بیکار چیزوں سے جو عام طور پر ردی میں پھینک دی جاتی ہیں۔ پھر مختلف قسم کے گیند، کوئی بھی گول چیز جو ہے وہ گیند کے طور پر، اور اس گیند سے اور گول چیزوں سے کئی تجربات کروائے جا سکتے ہیں، اور یہ لکڑی، مٹی اور لیروں سے خود بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر ربڑ، مثلا پرانی اور بیکار ٹیوبز جو ہیں مختلف گاڑیوں کی، ٹریکٹرز کی، ٹرالیوں کے جو پہیے ہیں ان کی جہاں بھی یہ ٹیوبز استعمال ہوتی ہیں، سائیکل کی ٹیوبز ہیں، ان سے جو ہے یہ ربڑ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینٹ اور پتھر کے چھوٹے بڑے روڑے اور ٹکڑے یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرالی جو ہے وہ مثال کے طور پر بہت سے سائنس کے تجربات میں چھوٹی ٹرالی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ٹرالی جو ہے عام لکڑی اور دیگر چیزوں سے خود بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ٹرالی کے علاوہ جو ہے ربر بینڈ، یہ ربر بینڈ جو ہے فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے اور پھر چیزوں کو باندھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کھلونے جو کہ پرانے کپڑوں، لکڑی، ربڑ، مٹی وغیرہ سے بنائے جا سکتے ہیں۔ میگنیٹس قطب نما، اگر آپ خود نہ بنانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، یہ اتنے زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتے، بازار سے خرید سکتے ہیں، تو یہ کم لاگت والی چیزیں ہیں۔ تو بہت سارے پائپ، یہ پائپ ربڑ کے بھی ہو سکتے ہیں، اسٹیل کے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی نلی، کوئی بھی بیکار سا پائپ جو آپ گھروں میں پانی لگانے، پودوں کو پانی کے لگانے کے استعمال کر سکتے ہیں، وہ پھر اگر پھٹ گیا ہے تو اس کے ٹکڑے لے کر وہ عملی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈرم یا ٹین یا بالٹی الٹا کر کے بھی ڈرم کی شکل دی جا سکتی ہے، اور یہ ڈرم کس کے لیے بہت سارے تجربات کرنے کے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ آواز کا تصور دینا اور آواز کی قوت جو ہے اس کا تصور دینے کے لیے۔ اسی طرح آواز ہی کے لیے توتی کی یعنی فلوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور فلوٹ جو ہے وہ کسی نلی یا پلاسٹک یا پائپ وغیرہ سے خود بھی بنا سکتے ہیں۔ پلاسٹک اور شیشے کی بیکار بوتلیں جو ہیں، اسی طرح سے مختلف قسم کے ٹب، اور اگر ٹب آپ خریدنا نہ بھی چاہیں تو ٹب کا متبادل کوئی چبوترا، کوئی کھاڈا جسے عام طور پر پنجابی میں کہتے ہیں یا دیہاتوں میں کہتے ہیں، یا کوئی زمین میں گڑھا کھود کر اس کو بھی ٹب کی شکل دی جا سکتی ہے۔
کاغذ کے ٹکڑے، کپڑے کی لیریں، کاغذ اور گتے کے مختلف سائز کے ڈبے، رسی، کارڈ، دھاگا، اسٹرنگ۔ اب آپ کہیں گے کہ بازار سے خریدنا، نہیں بازار سے خریدنا چاہتے تو درختوں کی چھال اور نرم شاخوں کو کاٹ باریک کر کے ان سے نہ صرف دھاگا بنایا جا سکتے ہیں بلکہ رسیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا رسی اور دھاگے، جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے تو جو کسان ہے وہ اسی طرح سے رسیاں اور رسے بناتا ہے جن سے وہ پھر اپنے مختلف جو فصل کٹی ہوتی ہے اس کو باندھ دیتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال مثلاً اس کا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے کہ گاجر سے ہم ریل گاڑی بنا سکتے ہیں، سوسمار جسے ہم عام طور پر ڈو کہتے ہیں۔ گول شکل کی سبزیوں اور پھلوں سے انسانی شکلیں بنائی جا سکتی ہیں، جانوروں اور پرندوں کی شکلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب ایک ہی سائز کے یا مختلف سائز کے اینٹ کے ٹکڑے، لکڑی اور گتے کے ڈبوں کو الگ کر کے اور یا ایک ہی شکل یا مختلف سائز یا بے شکل کے ڈبوں، گتوں کو ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان سے مختلف چیزیں اور مختلف سبجیکٹس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرکنڈے اور گتوں کی مختلف اور مشترکہ خصوصیات کی بنا پر انہیں الگ کر کے ان سے مختلف اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔ سرکنڈے، تیلیاں اور کارڈ بورڈ، پتلی لکڑی، چھوٹی چھوٹی پلیاں، چرخیاں اور انہی بیکار اشیاء سے ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ انہی بیکار اشیاء سے کرسی، میز، گڑیا کا گھر، سیڑھی، حتیٰ کہ ترسیل سامان کی بیلٹ، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے جسے کنویئر بیلٹ کہتے ہیں، وہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اس سے جہاز اور کاریں، چھکڑا، ٹرک وغیرہ یہ بنائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر انہی بیکار چیزوں سے کو مختلف عملی کاموں میں جیسے ربڑ لیں، پنسل تراش لیں، اس کے ساتھ کینچی رکھیں تو بجلی کا ایک سرکٹ تیار ہو جاتا ہے۔ صابن لیں، اس کی جھاگ بنائیں، اس کو نلی سے بلبلے بنائیں اور پھر اس کا مشاہدہ کریں اور یہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ وائی دا ببلز آر آلویز راؤنڈ، کہ یہ بلبلے ہمیشہ گول کیوں ہوتے ہیں۔ چیزیں بنا کر ان کو پیک کرنے کا طریقہ، چیزوں کو گرم رکھنے کے لیے کاغذ، کپاس اور اون کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تھرمامیٹر، کلینیکل تھرمامیٹر جسے کہتے ہیں، یہ البتہ بازار سے لینا پڑے گا۔ گلوب بھی، سستے گلوب بھی مل جاتے ہیں اور یہ اس کام کے لیے استعمال ہوں گے کہ مختلف ممالک کا محل وقوع کیا ہے، وہاں لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا لباس پہنتے ہیں، وہاں کی آبادی کیا ہے، وہاں کا موسم کیا ہے، یہ سب اس گلوب کی مدد سے جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے پیسے خرچ نہ کرنا چاہیں تو آپ مٹی سے گلوب خود بنا کر اور نقشے کی مدد سے اس کے اوپر مختلف ممالک خود بھی شو کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو لوگ خود بنائیں گے بچے اور اس پر مختلف ممالک اور مختلف چیزیں شو کریں گے، ظاہر کریں گے، وہ انہیں اور بھی زیادہ سمجھ آئیں گی اور یاد بھی رہیں گی، رٹا لگانے کی بجائے ویسے یاد ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے دیواری چارٹ ہیں جو عام طور پر اسکولوں میں استعمال کیے بھی جا سکتے ہیں اور ان پر مفید معلومات درج کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک نمونے کی فہرست ہے، یہ تقریباً مختلف قسم کی ایک لمبی سی کوئی 32، 33، 34، 35 قسم کے آئٹم ہیں جن کا میں نے یہاں نام لیا ہے، جن میں سے کچھ جو ہے وہ اس وائٹ بورڈ پر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جہاں سے میں نے آپ کو اسی کی مدد سے ان کی فہرست گنوائی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے پسند کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں،
اس کے اوپر تبصرہ کریں، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز دیں۔ اللہ حافظ۔